السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج الحمدللہ عز و جل سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 14 پارہ 4 کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس آیت کے قواعد کو سمجھ لیتے ہیں۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کریں گے، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن ہے تو یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ آگے پھر کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یاد رہے واو الف یہ رسم الخط کے لحاظ سے لکھے جاتے ہیں تو ان کو نہیں پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرمالون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ گول تا کو وقف کی حالت میں ساکن کرتے ہیں مگر یہاں پر وقف کی علامات میں سے صاد وقف مرخص کی علامت میں سے ہے تو یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے تو ہم یہاں پر ملا کر پڑھیں گے۔ جب یہاں پر ملائیں گے تو تنوین کے بعد واو حروف یرمالون میں سے ہے تو یہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کریں گے، یعنی کہ تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے، اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یاد رہے اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک پڑھا جاتا ہے تو ان کو ہم باریک پڑھیں گے۔ آئیے قواعد کے مطابق اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آئیے اس آیت کے قواعد کو سمجھتے ہیں۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے تو اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر تشدید ہے اور زبر ہے تو اس کو لمبا نہیں کریں گے بلکہ بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کریں گے۔ عین دال زیر عد، دال تا زبر دت عدت اعدت۔ وقف کی حالت میں نون کی زبر کو ساکن کریں گے۔ یا مدہ کے بعد سکون عارضی نون پہ لگ جائے گی تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت میں یہ جو سبز حروف ہیں صرف ان کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، بقیہ تمام یعنی کہ سیاہ حروفوں کو باریک پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے اس لیے اس را کو پر پڑھنا ہے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے،
اور حروف مستعلیہ ہمیشہ ہر حالت میں پر ہی پڑھے جاتے ہیں، تو ان کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو۔ متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھتے ہیں۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لام الف لا کی علامت ہے یعنی کہ نہیں کی علامت ہے، یہاں پر وقف نہیں کریں گے۔ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ آئیے اس آیت کے قواعد سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں دو مد ہیں، تشدید مع تشدید ہے، یہاں بھی تشدید مع تشدید ہے، نون مشدد ہے، تو ان کو سمجھتے ہیں پھر اس کو پڑھتے ہیں۔ فی السراء، فا کو سین کے ساتھ ملائیں گے، یا الف لام یہ رسم الخط کے لحاظ سے لکھے جاتے ہیں تو ان کو نہیں پڑھیں گے۔ فا سین زیر فس، سین را زبر سر، فس سر را الف زبر را، فس سر را سر را، را مشدد پر زبر ہے تو اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ حمزہ زیر ای، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی السراء، الف اور لام یہ رسم الخط کے لحاظ سے لکھے گئے ہیں تو ان کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ واو کو ضاد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یاد رہے ضاد اور دال یہ ہم آواز حروف ہیں، مگر دال حروف قلقلہ میں سے ہوتا ہے تو وہاں پر ہم قلقلہ کرتے ہیں، مگر ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس پہ قلقلہ نہیں کرتے اور نہ ہم اس پہ قلقلہ کریں گے۔ ضاد کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے۔ والضراء، یہاں بھی مد متصل ہو رہی ہے، یہاں بھی 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آئیے قواعد کے مطابق اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ آئیے دوبارہ پھر پڑھتے ہیں۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله۔ اسلام کو باریک پڑھیں گے، اس میں جلالت اللہ عز و جل کی لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اسلام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔
وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ یہ جو سبز حروف ہیں ان کو پور پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور سیاہ حروف کو باریک پڑھنا ہے، اس کا خاص خیال رکھیں گے۔ دال با یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، تو جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کرنا ہوتا ہے، تو ہم اس میں قلقلہ کو خوب ظاہر کریں گے۔ قد قب، ٹھیک ہے، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ آئیے اس آیت کے قواعد کو سمجھتے ہیں۔ دو پیش کی تنوین کے بعد لام حروف ینمالون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد واو حروف ینمالون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ لام میں تنوین کے بعد لام حروف ینمالون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام بلا غنہ۔ تنوین کے بعد واو حروف ینمالون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ، یعنی کہ یہاں پر بغیر غنہ کے ادغام کرنا ہے، اور یہاں پر غنہ کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی بغیر غنہ کے ادغام کریں گے، تنوین کے بعد لام حروف ینمالون میں سے ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ نون کی زبر کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ واللہ لا يحب الظالمین وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واؤلی، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ،
واو مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور واو لین کو بغیر لمبا کیے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔